پاکستان سپریم کورٹ، پنجاب اور سندھ ہائی کورٹ بار کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد۔ سپریم کورٹ بار نے سکندر سلطان راجہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق موجودہ حالات میں چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا چاہیے، ان کے زیر نگرانی شفاف انتخابات ممکن نہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ پاکستان بار نے وکلاء تحریک چلانے کا اشارہ دے دیا۔ اعلامیہ کے مطابق وکلاء تحریک کے لیے جلد آل پاکستان کنونشن بلایا جائے گا۔ حلقہ بندیوں سے متعلق کیسز الیکشن کے بعد سنے جائیں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں بینچ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا۔ شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا۔ کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن پروگرام جاری ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ججز نے آئین شکنوں کو خود ہار پہنائے۔ پارلیمنٹ ٹوٹنے پر کہا ٹھیک ہوا، ہمیں سابقہ ججز کے ذریعے جیلوں میں ڈالا گیا۔ کہا گیا نواز اور مریم جیل سے باہر آئے تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ موجودہ ججز نے چند پیشیوں پر مقدمات ختم کر دیے۔ نواز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب، کہا سلیکٹڈ نے ریاست مدینہ کے نام پر دھاندلی، جھوٹ، یو ٹرن اور بدتمیزی کی، قوم کو تبدیلی کا جھوٹا خواب دکھایا گیا۔ آئین کو ہم خود توڑواتے ہیں، اس کے اوپر مور لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہنے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ یہ مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ جب ہم آئے تھے تو ملک ڈیفالٹ پہ تھا 2013 میں، ہم اس کی ترقی کو 6.2 تک لے کر گئے، 6.2%۔ کاروباری لوگوں کو پتہ ہوگا ریاست مدینہ ہے، بدتمیزی، بد تہذیبی، غنڈہ گردی، بدماشی اور پھر دھونس دھاندلی۔ ایک نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی آئے گی، وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا۔ وہ سارے کام ہم نے خود خراب کیے ہیں، اپنے ملک کو خود آج اس نقطے پہ ہم لے کے آئے ہیں۔ کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ یہ ہندوستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی امریکہ نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی افغانستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ ہم نے خود کی ہے۔ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارا ہے آج تک۔ بھٹو کے قاتل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز تھے۔ لاہور ہائی کورٹ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کا کرائم سین تھا۔ اب کسی وزیر اعظم سے بھٹو جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب، 12 سال بعد ریفرنس سننے پر چیف جسٹس اور دیگر ججز سے اظہار تشکر۔ کہا امید ہے عدالتیں غلطی کے ساتھ تاریخ بھی درست کریں گی، ججز اپنے ججز کے خون کے داغ بھی دھوئیں گے۔ یہ بھی کہا کہ پرانی روایتی سیاست کو دفن نہ کیا تو ملک نہیں چل سکے گا۔ یہاں ایک قتل ہوا، قتل شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ اور قاتل کون تھا؟ قاتل لاہور ہائی کورٹ کی وہ جج صاحبان تھے، قاتل وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے۔ انشاءاللہ تعالی اتنے سالوں بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے گا۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ مجھے، میرے خاندان کو، میرے جماعت کو، میرے پارٹی کے کارکنوں کو انصاف دیں گے، مگر اس لیے کہ وہ ایک اور پتھر میں لکیر کھینچیں گے کہ آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہی تو امید رکھتے ہیں اپنے عدالت سے۔ کتنے سال گزرنے کے بعد اب نہ صرف قانونی لحاظ سے قانون کے مطابق اس غلط پریسیڈنٹ کو درست کریں گے، مگر تاریخ کو بھی درست کریں گے۔ ہم نے سیاست کو اس ملک میں تو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتا تو کوئی اور ملک کو ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا۔ اس طریقے سے ہم نہیں چل سکتے۔ ملک بھر میں انتخابی عمل کا آغاز، کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ بلاول بھٹو کے لیے حلقہ NA 194 لاڑکانہ اور حلقہ NA 196 قمبر سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے۔
سربراہ IPP جہانگیر ترین نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے۔ جہانگیر ترین کی لیگل ٹیم نے لودھرا سے NA 155 PP 227 PP 228 سے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ ادھر حلقہ NA 46 سے 13 امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح NA 47 کے لیے 34 امیدواروں نے کاغذات لیے، جبکہ NA 48 کے لیے 35 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 22 دسمبر تک جمع کرا سکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی چالاکی پکڑی گئی۔ ایک طرف الیکشن کمیشن سے جلد فیصلہ سنانے کا مطالبہ کر دیا، دوسری جانب ہائی کورٹ سے حکم امتناع بھی لے لیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو 21 دسمبر تک کارروائی سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے PTI انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے احد چیمہ کو فوری طور پر مشیر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق احد چیمہ گزشتہ کابینہ کا حصہ رہے، وہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فواد حسن فواد سے متعلق الیکشن کمیشن میں مزید سماعت 21 دسمبر کو کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں بابو صابو ٹول پلازا شفٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ نے شہر کے 6 مصروف ترین چوکوں پر ٹریفک کی روانی کے لیے پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنانے کی بھی منظوری دی۔ محسن نقوی نے گھڑی شاہو اور اطراف کی ٹریفک روانی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اہم منصوبے کی منظوری دے دی۔ پنجاب سے کویت کو ہائی پروٹین چارہ ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ کے لیے ہائی پروٹین الفا چارے کی کاشت بڑھانے کے لیے اقدامات کی منظوری دی گئی۔ ہائی پروٹین چارے کو سائنسی طریقے سے خشک کر کے محفوظ کرنے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ الفا چارے کی کاشت اور فارمرز کو بیج مہیا کرنے کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ بیف اور مٹن کی ایکسپورٹ بڑھانے کا بھرپور پوٹینشل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہائی پروٹین چارے کی پیداوار بڑھانے کے لیے سرگودا میں فوڈ ریسرچ سینٹر کو پوری طرح فعال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ مقامی فارمرز کو ماڈل فارمنگ تکنیک کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ انتخابات الیکشن کمیشن کرائے گا۔ نگران حکومت پر داغ کی بات مناسب نہیں۔ سیاسی جماعت کا بیانیہ سچ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کوئٹہ میں جامعات کے طلباء سے گفتگو۔ کہا دہشت گردوں نے بلوچستان کے ہر طبقے کو نشانہ بنایا۔ رحیم یار خان سے آئے مزدوروں کو تھانے میں قتل کیا گیا۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر 15 لوگوں کو جلایا گیا، لیکن کوئی انسانی حقوق والا نہیں آیا۔ پاکستان کے آئین میں آپ بحیثیت فرد یا گروہ کوئی ملیشیا نہیں جنریٹ کر سکتے۔ معاشرے کے ایسے گروہ جو مذہب کے نام پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، تشدد پہ ادھر آتے ہیں، ان کے پاس جواز بعض اوقات ٹھیک ہوگا، بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ تشدد کا ہے، جواز کا نہیں ہے۔ مذہبی جماعتیں تھیں اور دوسری طرف TTP کا وائلنس تھا۔ وہ اس طرف آ کے خود کو حملے بھی کرتے تھے، لوگوں کو اسیسینیٹ بھی کرتے تھے، رینسم بھی لیتے تھے۔ کسی میں معاشرے میں اسی سول رائٹس موومنٹ میں یہ نہ اسٹرینتھ تھی، نہ کیپیبلٹی تھی، نہ ول تھی کہ اس چیز کی نکتہ چینی کر سکے۔ لیکن چونکہ یہ بڑا پاپولر ہے سول رائٹس اور سول ایگزسٹنس، تو وہ اس کو میسکریٹ کر کے، اس کو بنیاد بنا کر اس کی ریشنلائزیشن شروع کر دیتے۔ اس سے چند دن پہلے 15 لوگ جل گئے تھے کوسٹل ہائی وے پہ۔ پولیس اسٹیشن کے پاس مزدور آئے ہوئے تھے رحیم یار خان سے، مزدوری کرنے کے لیے 500 400 800 روپے کی دیہاڑی کے لیے۔ تو ان کو تھانے میں رکھا گیا کہ یار کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے، تو وہ انہوں نے آ کے تھانے کے اندر پولیس والوں کو بھی قتل کیا، ان کو بھی شہید کیا۔ پھر بھی کوئی سول رائٹ موومنٹ نے بات نہیں کی۔ انٹرسٹ نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ سب ہیومن لیول پر ہوں، کیونکہ سول رائٹس موومنٹ اور اس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی مخصوص لوگ اگر فوت ہوں تو شاید پھر مسئلہ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے امریکی سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔
ISPR کے مطابق جنرل سید عاصم منیر کی کمانڈر سینٹکام سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی سیکیورٹی امور میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سینٹکام جوائنٹ آپریشنز سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی نے ٹک ٹاک کو حرام قرار دیا ہے۔ علماء کے فتوے میں ٹک ٹاک کو بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا کا انتہائی خطرناک فتنہ قرار دیا گیا۔ بتایا گیا کہ ٹک ٹاک ایپ فحاشی اور عریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں عورتیں انتہائی بیہودہ ویڈیوز بنا کر پھیلاتی ہیں۔ ٹک ٹاک ایپ سے پیسے کمانا بھی حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی نے ٹک ٹاک کو حرام قرار دیا۔ علماء کے فتوے کے مطابق ٹک ٹاک کا شرعی نقطہ نظر سے استعمال قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ ٹک ٹاک ایپ میں زیادہ تر غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ یہ ایپ فحاشی اور عریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ ٹک ٹاک میں عورتیں انتہائی بیہودہ ویڈیو بنا کر پھیلاتی ہیں۔ مرد اور عورتیں ناچ گانے کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ ٹک ٹاک میں نامحرم کو دیکھنے کا گناہ اور میوزک اور گانے کا استعمال ہے۔ فتوے میں ٹک ٹاک کو بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا کا انتہائی خطرناک فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ بوڑھے بھی پیسے کمانے کے لیے نازیبا حرکتیں کرتے ہیں۔ کسی شخص یا کسی قوم کا مذاق اڑانا قطعاً ناجائز ہے۔ عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ کسی کا مذاق اڑانا ہے۔ مذاق اڑانا براہ راست حملہ اور نفسیاتی طور پر مضطرب کرنے کا قدم ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فتوے میں ٹک ٹاک ایپ سے پیسے کمانا بھی حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ٹک ٹاک ایپ ویڈیوز پر زیرو تصاویر پر مبنی اشتہار چلا کر سائل کو اجرت دیتی ہے۔ اس ایپ کے استعمال سے دنیا اور آخرت میں تضحیک آمیز رویہ کے منفی نتائج نکل سکتے ہیں۔ گیس چوری حرام قرار دے دی گئی۔ علماء کرام نے چوری کی گیس سے گرم پانی سے وضو ناجائز قرار دیا۔ یہ بھی بتایا کہ چوری کی گیس سے گرم پانی سے وضو سے پڑھی نماز قبول نہ ہوگی۔ سوئی صدرن گیس کی نشست میں بلوچستان کے علماء کرام نے فتویٰ دیا۔ کہا کہ گیس چوری کرنا گناہ ہے۔ علماء کرام نے سردیوں میں گیس احتیاط سے استعمال کرنے پر زور دیا۔ کہا کہ علماء مسجد میں اپنے خطبات کے ذریعے پیغام عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ علمی نشست میں مولانا انوار الحق حقانی، مولانا محب اللہ آغا اور مفتی نعمان نے شرکت کی۔